ایک سوال کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے کہ یار یہ آ کے مودودی صاحب کو یہ علاقہ یہ مفہوم سمجھ میں آیا تھا اور کسی کو اس سے پہلے 14 صدیوں میں خیال نہیں آیا. تو خیال اس لیے نہیں آیا کہ اتنی ازر من الشمس حقیقت تھی کہ اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مسلمانوں کے اندر ایک شے کامن ہے، اسے فار گرانٹیڈ ہی لیا جائے گا نا کہ یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، کسی کو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تب پیدا ہوا جب انگریز بہادر آ گئے اور انہوں نے آ کے خود الہ بن کے اپنا قانون نافذ کر دیا. اب ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کو بتایا جائے کہ بھئی اگر خدا کو الہ مانا ہے تو پھر یہ انگریزوں کے قانون پر آپ عمل نہیں کر سکتے. تو جب ایک مسئلہ ہی پہلی دفعہ پیدا ہوا، اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ایسا، تو پہلے وہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی. تو جب وہ گمراہی آئی ہے تو اب اسے بیان کرنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی. تو کیا بھی گیا ہے. جتنے بھی مسلمانوں کے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے ان کے اندر بھی جو ہے نا خرابیاں تھیں، سب کچھ تھا. مسلمانوں کے درمیان فیصلے کس اصول پر ہوتے تھے؟ اسلامی اصول کے مطابق. سارے مغل بھی تھے تو یہ تھا نا، عالمگیر بادشاہ غازی تھا نا جس نے تمام علماء کو بیٹھ کے فتوائے عالمگیری جو ہے وہ مرتب کروائے تھے. اس کمیٹی کی سربراہی کس کے پاس تھی؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جو ہے نا اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے. اور کون یہ سارا کام کرا رہا تھا؟ یہ اس زمانے کے اسلامی نظریاتی کونسل سمجھیے نا، کہ جس کے فیصلوں کو نافذ کون کرے گا؟ بادشاہ. اور وہ سارے جو مرتب کیے تھے انہوں نے فتوائے عالمگیری، وہ شریعت ہی تھی نا. حاکم کس کو مانا تھا؟ بادشاہ کو یا اللہ کو؟ تو جب تک یہ مسئلہ اس طرح پیدا نہیں ہوا تو اس کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. جب پیدا ہو گیا تو پھر اس کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی.